بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام بولو کے ساتھ میں ہوں سلمان حیدر۔ کوئی شک نہیں آج عدلیہ کے امتحان کا دن تھا، بلکہ اس سسٹم پر اعتبار کا ایک دن تھا۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کے خلاف ایمن فیلڈ اور عزیزیہ ریفرنس کی اہم ترین سماعت آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کے روبرو ہوئی تھی۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے نواز شریف کے وکیل اعظم نذیر تارڑ کو مخاطب کر کے کہا کہ ان اپیلوں کی بحالی کوئی روٹین کا معاملہ نہیں ہے، انشور کر لیں، یہ غیر معمولی ریلیف آپ مانگ رہے ہیں، عدالت کو مطمئن کرنا ہوگا کہ آپ عدالت سے غیر حاضر کیوں رہے ہیں۔ نواز شریف کو اپنی غیر حاضری جسٹیفائی بھی کرنا ہوگی۔ نواز شریف نے یہ بھی جسٹیفائی کرنا ہے کہ وہ کیوں اشتہاری ہوئے تھے۔ عدالت کو مطمئن کریں کہ 4 سال وہ عدالت کیوں پیش نہیں ہوئے بار بار بلانے کے باوجود۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ میں ان کیسز میں 5 سال بعد واپس آیا ہوں، میں سمجھنے کی یہ کوشش کر رہا ہوں کیا یہ وہی نیب ہے تو آج بغیر نوٹس کے پیش ہو گیا ہے، ورنہ نیب تو اکثر نوٹس کے باوجود پیش بھی نہیں ہوتا۔ جس پر وکیل نے کہا کہ ہم نے نیب کو درخواست کی ایڈوانس کاپی دے دی تھی۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس دیے کہ ہمارا بھی احتساب ہوتا ہے، کیا اب نیب کا موقف یہ ہے کہ نواز شریف پر کرپٹ پریکٹس کا الزام برقرار رہے مگر نواز شریف کو چھوڑ دیں۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ جائیں اور چیئرمین نیب کے سامنے یہ معاملہ رکھیں اور پوچھ کر بتائیں کہ اگر یہ سب ہی کرنا تھا تو پھر عدالت کا وقت ضائع کیوں کیا گیا، اگر یہ کیسز غلط دائر ہوئے تھے اور اگر نیب اب یہ کیس واپس لینا چاہتا ہے تو کیسے لے گا۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ نیب کلیئر پوزیشن لے، اگر آپ کا فیصلہ ہے کہ ریفرنس قائم رہنا ضروری ہے تو چلائیں گے، نیب آئندہ سماعت تک واضح پوزیشن بتائے۔ جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے العزیزیہ اور ایمن فیلڈ ریفرنس پہ نواز شریف کی حفاظتی ضمانت پر 48 گھنٹے کے لیے یعنی 26 اکتوبر تک توسیع کر دی ہے اور نواز شریف کی اپیلیں بحال کرنے کی درخواستوں پر نیب کو نوٹس جاری کرتے ہوئے سماعت جمعرات تک ملتوی کی ہے۔ اس کے علاوہ ہم بات کریں گے پنجاب کی نگران حکومت کی پھرتیوں کی، جنہوں نے آج کمال پھرتی دکھائی۔ نواز شریف کی سزا صرف اس خدشے کی بنیاد پر معطل کر دی کہ اگر نواز شریف کو ضمانت نہ ملی تو کہیں انہیں گرفتار ہی نہ کر لیا جائے۔ کیا نواز شریف کے ساتھ خصوصی برتاؤ ہو رہا ہے؟ کیا پیپلز پارٹی کا موقف درست ہے کہ نواز شریف لاڈلا پلس بن کر آئے ہیں؟ یہ تمام چیزیں جاننے کے لیے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اینکر پرسن تجزیہ کار پی جے میر صاحب، بطول راجپوت اور امیر عباس ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ سب سے پہلے پی جے میر صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ تھوڑی پریشان نظر آئی ایز کمپیئر ٹو احتساب عدالت کے، وہ بہت مطمئن تھے، انہیں پتا تھا کہ آج ہمیں کیا کرنا ہے، لیکن تھوڑا تردد کیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے، تو آپ کو بھی تھوڑا پریشانی کا عنصر نظر آیا؟ تو پتہ چلے گا کہ لا کس ڈائریکشن میں چل رہا ہے اور جائے گا اور اس کی امپلیمنٹیشن کیا ہوگی۔ آپ نے جو بات ابھی کہی ہے کہ ان سے پوچھا جائے گا کہ بھی آپ پہلے کیوں نہیں آئے، یہ سوال جواب ضرور ہوں گے جب یہ پروسیڈنگز چلیں گی، اور اس کے بعد پھر آئی ڈونٹ نو کہ جج کے کیا تاثرات آتے ہیں یا اس کی کیا ججمنٹ ہوتی ہے یا کیا آبزرویشن ہوتی ہے، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ نے دیکھنا ہے کہ جب آپ نے ایک لفظ استعمال کیا، کیا ان کو کوئی فیوریٹزم دکھائی جا رہی ہے؟ تو جو اپوزیشن ہے تو اس نے تو کہہ دیا، خورشید شاہ نے کہا ہے کہ ڈونٹ بیکم اے ٹول، اور آپ وہی کام کریں جو کہ صحیح کرنا چاہیے۔ اگر آپ بھی ٹول کا کام کریں گے اور کسی کے کہنے پہ چلنا شروع کر دیں گے تو پھر آپ کو بھی سلیکٹڈ کہا جائے گا۔ اب یہ سلیکٹڈ یا الیکٹڈ یا ڈیفلیکٹڈ یہ تو اب وقت ہی بتائے گا کہ کیا ہوگا، بٹ ایٹ دس پریزنٹ مومنٹ ان ٹائم آپ کا جو لا کا کمپلیٹ پروسیجر ہے دیٹ از اے ٹرائل، not Nawaz Sharif, not anything else, but the process of law یہ ایک ٹرائل کے اوپر ہے، and in fact prosecution کو بھی پتا ہے اور ڈیفینس کو بھی پتا ہے جو ٹرائل ہے وہ جج کا ہے۔ یہ جج کس طرح آتے ہیں، جو بھی جج ہو، that again remains to be seen۔ یہ ایک ٹرکی سچویشن ہے، ایک بڑی سینسیٹیو سچویشن ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ میاں صاحب کو بہت زبردست پروٹوکول ملا، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو اتحادی تھے وہ اب وہ کہتے ہیں نا تھوڑی سی آوازیں نکالنا شروع کر دی ہے، حالانکہ ان کے جو بڑے پرانے اتحادی اے این پی اور بی این پی، ان کے ساتھ میاں صاحب کی میٹنگ ہوئی ہے، تو اب وہ اپنے آپ کو ایک پولیٹیکلی کنسولیڈیٹ کریں گے، اور یہاں سے جو ان کے جو مین اپوننٹ ہیں، جو کہ پرانے چلتے آ رہے اپوننٹ ہے، دیٹ از دا پاکستان پیپلز پارٹی، کیونکہ میدان تو اب ان دونوں کا ہے۔ اب آئی ڈونٹ نو کہ پی ٹی آئی کو آپ الاؤ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، لیکن جو بھی ہوگا یہ الیکشنز کو ایکسیپٹ کوئی نہیں کرے گا، آپ یہ دیکھ لیجئے گا، جو مرضی کر لیں۔ سو یہ ایک گیمکری، پولیٹیکل گیمکری جو چل رہی ہے، آپ اس کو دیکھتے رہیں، لیکن اس کا جو کرکس ہے کہ will نواز شریف be prosecuted or not, will نواز شریف be let off or not، جس طرح ابھی آپ نے ادھر پنجاب کا بتایا
آپ کو ایک وہاں بھی ایک انڈیکیٹر آ گیا. تو یہ ایک بڑی ایک ڈیلیکیٹ سچویشن ہے. اس کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح نیگوشیٹ کیا جائے گا لیگلی, اور یہ جو لیگلی جو میں بات کا سوال کرتا ہوں تو پھر اس میں لکوناس کس طرح نکلیں گے, انٹرپریٹیشن آف دا کانسٹیٹیوشن کیسے ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا بطول آپ بتائیے گا آپ کی ٹیک کیا ہے کہ یہ تمام چیزیں نہایت معمولی انداز میں ہو رہی ہیں یا نہایت غیر معمولی انداز میں ہو رہی ہیں؟ کیا وداؤٹ ٹول بنے میاں محمد نواز شریف صاحب آج کی تاریخ تک پہنچ پائے ہیں یا پہنچ سکے ہیں کہ یہ بالکل چیزیں سسٹم کو اڈاپٹ کرتی ہوئی ان پیرامیٹرز کے اسٹیپ اپس کے اوپر چلتی ہوئی یہاں تک پہنچی ہے؟ دیکھیں سلمان, ہو تو بہت ہی غیر معمولی طریقے سے رہے ہیں, اور جو ان کا پیس ہے وہ بھی بڑا الگ ہے, نارمل بالکل بھی نہیں ہے. کیا ہمارے جیسے یا کسی بھی عام شہری کو اتنی طاقت ہوتی ہے اس کے پاس کہ وہ عدالت تک رسائی کر سکے یا وہ اپنا کیس سامنے رکھ سکے یا اس کو اتنا اسپیڈلی جسٹس ملے؟ میں بار بار یہ مثال دہراتی ہوں کہ شاید عدلیہ کی توجہ اس کے اوپر چلی جائے کہ جو سپریم کورٹ کے 50,000 پینڈنگ کیسز ہیں اس کے اوپر توجہ کیوں نہیں جاتی. وہ عمران خان کے دور میں بھی نہیں جاتی تھی مسجد کے ساتھ. لیکن جو بات آپ کہنا چاہ رہے ہیں وہ بالکل یہی لگتی ہے, اس کی فزیکلٹی اور اس کا مومنٹم یہی سمجھ آتا ہے کہ ایک شخص کو اتنا پروٹوکول مل رہا ہے. لیکن میں اس میں تھوڑا سا کریکشن یہ کرنا چاہتی ہوں کہ جس وقت پیناما کا کیس چل رہا تھا تو آپ کو یاد ہوگا کہ وہ تو اس طرح سے کنکلوڈ کیا تھا کہ نواز شریف صاحب نے وہ تنخواہ نہیں لی اپنی بیٹی کی کمپنی سے جن کو لینی چاہیے تھی. وہ ججمنٹ اس کیس کے مقابلے میں بہت چھوٹی تھی جو ان کے اوپر بنا تھا. اس وقت بھی آپ کو یاد ہوگا کہ یہی بحث تھی کہ جو برڈن آف پروف ہے وہ کس کے اوپر ہے, اگر وہ نیب کے اوپر ہے یا وہ جس کے اوپر کیس ہے اس کے اوپر ہونا چاہیے. تو تب بھی ہم اسی قانونی بحث میں پھنسے ہوئے تھے. تو یہ, اور اس وقت جب ہم ایکسپرٹ سے بات کرتے تھے تو تب بھی یہی سننے کو ملتا تھا کہ یہ ہمارے آئین میں اور نیب کی قوانین میں بہت بڑا لوپ ہول ہے کہ برڈن آف پروف کس کے اوپر ہے. اور اب وہی بات اس طرح سے سامنے آ گئی کہ پروسیکیوشن کمزور تھی. بلکہ اس پروگرام میں جوائن کرنے سے پہلے میری ایک ایکسپرٹ سے بھی بات ہو رہی تھی, ان کا کہنا تھا کہ ملیشیس پروسیکیوشن کا باقاعدہ کیس اسٹیبلش ہو سکتا ہے نیب کے اوپر اگر پی ایم ایل این چاہے تو, کیونکہ جتنا کیجولی اب وہ اس کے اوپر رسپونڈ کر رہے ہیں کورٹ کے اندر کہ ہمیں ان کی ضمانت پہ کوئی اعتراض نہیں. اور آپ نے بڑا اچھا ایکسپلین کیا اپنے انٹرو میں, لیکن ایک جملہ جو آپ نے نہیں بولا وہ یہ کہ جب عدالت نے کہا تو کیا پھر ہم اس کے اوپر فیصلہ سنا دیں, تو پھر کیا آپ نے عوام اور عدالت کا وقت ضائع کیا؟ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ بہت کنکلوڈنگ جملہ ہے جو کہ شاید اس پورے کیس کو کنکلوڈ کر دیتا ہے؟ لیکن میں ماہر قانون تو نہیں ہوں, لیکن ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم ان پیچیدگیوں کو سمجھیں. جب 2018 میں بھی پیناما کا کیس ڈسکس ہوتا تھا تو اس میں ایک پوائنٹ یہ بھی تھا کہ آپ اپنا منی ٹریل دے دیں نا. تو مجھے لگتا ہے کہ برڈن آف پروف والا کانٹیکسٹ بھی کوسچنیبل ہے اور منی ٹریل والا ایسپیکٹ بھی کوسچنیبل ہے. لیکن اس دونوں میں بینیفیشری رہے نواز شریف صاحب جو کہ آج پروٹوکول کے ساتھ واپس آ گئے ہیں. تو اس سے ہم اسٹیبلش یہ کر سکتے ہیں کہ اس وقت ایک ایسا کیس جو کہ بن تو گیا تھا لیکن پروسیکیوشن بڑے اعتماد کے ساتھ پروف نہیں کر سکی, اور آج چونکہ وہ پروو نہیں کر سکی اور شاید سسٹم ایوالو ہونے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن اس میں بھی دو سوال اٹھتے ہیں کہ کیا سسٹم ایوالو ہی کر رہا ہے یا صرف نواز شریف صاحب چیئرمین پی ٹی آئی کی ریپلیسمنٹ ہے سسٹم کے لیے؟ اگر ایوالو کر رہا ہے اور کسی بھی سیاستدان کے خلاف جھوٹے کیسز نہیں بننے چاہیے پھر تو بہت اچھی بات ہے, پھر تو ہر ادارے کو پرفارم کرنے کا موقع ملے گا. لیکن اگر وہ صرف ایک ریپلیسمنٹ ہے اور ان کا کوئی پرفارمنس کا مارجن نہیں ہوگا تو پھر یہ بہت الارمنگ ہے ہمارے لیے.